اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحانات و آزمائشوں کے مرحلے یعنی دنیا کا مقیم بنایا۔ ان آزمائشوں سے انسان کی تربیت کرنا مقرر فرمایا تاکہ انسان اپنے زنگ اور کمزوریوں کو دور کر کے اکمل بن جائے، کندن بن جائے، کھرا بن جائے، اللہ تعالیٰ کا دست و بازو بننے کے لیے اہل بن جائے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا کی اور بے شک عطا کی، مگر نعمت جہاں سکون و اطمینان دیتی ہے وہیں اس کے ساتھ صاحب نعمت کو ذمہ دار بھی بناتی ہے۔ کہتے ہیں سختیاں، پریشانیاں بہت بری ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں، مگر یہ پریشانیاں بھی نعمت ہیں جن سے نکلنے کے لیے انسان کوشش، جستجو، محنت، جاں فشانی کرتا ہے اور اپنے زنگ آلود وجود کو کرود کر چمکدار بنا دیتا ہے۔ شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس سے قطع نظر کہ شیطان کی آخرت کیا ہوگی، شیطان خود آزمائش کا ایک اہم وسیلہ بن گیا۔ شیطان کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے عقل کو قرار دیا، عقل کو خدائی نور، خدائی اسلحہ قرار دیا۔ ہر قسم کے فساد، تباہی، بربادی، گراوٹ، ضلالت، کمینگی، جھوٹ، بددیانتی سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی عقل کو طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی، خواہ بظاہر وہ خوش کن ہو یا بظاہر پریشان کن، شیطان نے اس کی نقل تیار کر دی۔ اس دو نمبری سے نقصان یہ ہوا کہ لا علم و غیر تجربہ کار انسان ایسی مشکل اللہ تعالیٰ نے انسان کو رگڑ کر کندن ہونے کے لیے پیدا کی تھی، اس کو انسان نے مصیبت سمجھا اور غم اور پریشانی فلاں فلاں کو قصوروار گننے، غصہ کرنے، فریاد کرنے میں ضائع کر دیا، جبکہ تجربہ کار انسان یا تجربہ کاروں سے مشورہ کرنے والے تاریخ کے تجربوں سے استفادے نے ہمت، مردانگی، شجاعت، توکل الی اللہ، صبر وغیرہ کے ذریعے اگلے مرحلے میں قدم رکھ کر اس امتحان میں سرخرو ہو گیا اور اس مرحلے کا نتیجہ یا آخرت خوش اسلوبی سے نمٹا دیا۔ گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کے نتائج یا آخرت کو اللہ تعالیٰ نے غم اور پریشانی، کمزوری، تباہی، ذلت، موت وغیرہ سے مربوط کر دیا، جبکہ نیکیوں، خوبیوں اور کمال کو اطمینان قلب، راحت، زندگی، خوشی سے مربوط کر دیا۔ گناہ کا اور نیکی کا جذبہ ایک ہی ہے، یعنی سکون کے لیے ایک ہی قلب ہے، جو گناہ سے بھی بظاہر وہی تسکین لینے کی کوشش کرتا ہے جو حلال سے ملتی ہے، مگر گناہ غلط طریقہ کار کو کہتے ہیں جبکہ نیکی درست طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ مثلا بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا خریدنا ہوتا ہے، اب غلط طریقہ کار یہ ہے کہ چوری کی جائے اور اس پیسے سے کھانا خریدا جائے، درست طریقہ کار یہ ہے کہ محنت کی جائے، محنت کے بدلے پیسہ لیا جائے اور پھر اس پیسے سے کھانا خرید کر کھایا جائے۔ لہٰذا کوئی بھی مادی ضروریت یا روحانی جذبہ جو قلب میں پیدا ہوتا ہے وہ برا یا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اس ضرورت و جذبہ، تڑپ، احساس کو پورا کرنے کا طریقہ کار یا تو غلط ہوتا ہے یا درست۔ غلط ہوتا ہے تو گناہ کہلاتا ہے اور درست ہوتا ہے تو نیکی کہلاتا ہے۔ درست اور غلط کا معیار انسان لفظوں میں، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو معاشرے کے عقلاء درست اور غلط تشخیص دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کا خود کا ضمیر کسی کام کی غلط و درست کا فیصلہ کرے۔ یہ دونوں ذرائع اگر ایک نقطہ پر اتحاد بنا لیں تو وہی درست ہوتا ہے۔ غلطیاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں ان سے نکلنے میں اتنا ہی وقت بھی لگتا ہے۔ یہی مرحلہ سختیوں، پریشانیوں اور مشکلات کا کہلاتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی اس کی غلطیوں کا تناسب
کم ہوتا ہے اور اتنا ہی پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ پریشانی وقتی مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک دفعہ پوری زندگی پر محیط ہوتی ہے، یعنی ایسی آزمائش جو زندگی بھر رہنے والی ہے۔ لہذا وقتی پریشانی کو اہم سمجھنے کے بجائے زندگی بھر رہنے والی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن مسائل کو حل نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ دیں اور جو کر سکتے ہیں ان پر توجہ رکھیں۔ ہر کام اپنا نتیجہ دینے کے لیے خاص وقت کا تقاضی ہوتا ہے، خاص وسائل کا طلبگار ہوتا ہے، خاص کام کار کا محتاج ہوتا ہے اور خاص جگہ کا مرہون منت ہوتا ہے۔ زندگی کے دائرے کو وسیع کرتے رہنا چاہیے، یعنی ایک بلندی یا ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ ہر مرحلے کی ذمہ داری، چیلنجز مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہر لمحہ کوشش، جد و جہد، ہمت، مردانگی، مضبوط ارادے، مثبت فکر اور تعمیری جذبے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اعتدال کی راہ وسط یا درمیانی راستہ بھی اسی وقت احساس ادراک میں آئے گا جب تک اپنے پورے وجود کے ساتھ بھرپور جد و جہد نہ کر لی جائے۔ لہٰذا نیم دلی، نیم ارادے کے بجائے جس بھی کام کے لیے حرکت کریں بھرپور انداز میں کریں۔ لہٰذا اعتدال کا معیار ہدف و مقصد کی عظمت سے وابستہ ہے۔ ہدف و مقصد جتنا عظیم ہوگا، ٹارگٹ جتنا عظیم ہوگا، اس تک پہنچنے کی آرزو جس قدر قوت کی حامل ہوگی، وہی چیز اعتدال کہلائے گی۔ مقصد تک پہنچنے میں کوتاہی کرنا جتنی دیر سے سمجھ میں آئے گا اتنی ہی مشقت زیادہ ہوگی۔ لہذا مشقت اٹھانا دوسرے کوتاہی کرنے والوں کی روش کے تناظر میں اعتدال ہے۔ اعتدال کا معیار خدا کے بنائے ہوئے مقاصد اور اہداف تک پہنچنے میں نپے تلے اقدام ضروری ہیں، مگر استطاعت کی فراہمی اور وسائل کی جمع آوری تک شدید مشقت اور جد و جہد، دن رات ایک کر دینا، سونے جاگنے کے اوقات قائم کرنا، کھانے پینے میں تکلفات رکھنا اعتدال سے باہر ہے۔ ابتدائی مراحل بظاہر اعتدال سے باہر نظر آتے ہیں، مگر کوتاہیوں کے نتیجے میں جب بیداری پیدا ہو رہی ہو تو عروج کے ابتدائی مراحل میں یہ بد اعتدالیاں ہی اعتدال کہلاتی ہیں۔